ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله العظيم۔ آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، اعلیٰ عمر، اولا عمر، ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر۔ آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے فاروق بھی، ایک طرف ہے مولا علی اور ایک طرف ہے مولا عمر۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اسلامی سال کے 12 مہینوں میں سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا شمار ہوتا ہے۔ اسی محرم الحرام کی 1 تاریخ کو مراد رسول امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی داماد حیدر کرار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر مجھے اسلام کی ضرورت پڑی ہے، کسی اور کو اسلام کی ضرورت پڑی ہے، تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ یا اللہ ہمیں اسلام میں داخل فرما، تو مجھے اسلام میں داخل ہونا نصیب ہوا۔ لیکن فاروق اعظم وہ ہیں کہ جسے اسلام نے خود قبول کیا ہے۔ میں نے اسلام کو تسلیم کیا، اسلام نے فاروق اعظم کو تسلیم کیا۔ میں نے اسلام کو قبول کیا، اسلام نے فاروق اعظم کو قبول کیا۔ پھر فاروق اعظم کی عظیم شخصیت کا عالم یہ دیکھو کہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر ابن الخطاب کو وہ کمال اور وہ فضیلت اور وہ مقام اور وہ عظمت عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت نے فاروق اعظم کو پوری دنیا کے اندر حکومت عطا فرمائی۔ فاروق اعظم نے 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم بلند کر کے دکھایا۔ یہی وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ لفظ عمر میں 3 حروف ہیں۔ پہلا حرف عین ہے، دوسرا حرف میم ہے، تیسرا حرف را ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ لفظ عمر کی عین علی سے ہے، لفظ عمر کی میم محمد الرسول اللہ سے ہے، لفظ عمر کی را رب سے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عمر علی کا انتخاب بھی ہے، عمر محمد الرسول اللہ کا انتخاب بھی ہے، اور عمر میرے رب کا انتخاب بھی ہے۔ عمر کی عین علی سے اس لیے اور علی کا انتخاب عمر اس لیے ہے کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی فاروق اعظم کو عطا فرمائی تھی، اور پھر عمر محمد الرسول اللہ کا انتخاب اس بنا پر ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رب کے کعبے کی گھر کی چوکھٹ کو پکڑ کر اللہ سے اسلام کی عظمت کے لیے فاروق اعظم کو مانگا تھا۔ اور عمر میرے رب کا انتخاب اس طرح ہے کہ اللہ نے عمر بن ہشام کو اور فاروق اعظم کو، ان دونوں میں سے فاروق اعظم کا انتخاب کر کے اسے محمد الرسول اللہ کے قدموں میں بھیج دیا تھا۔ اور پھر اللہ نے فاروق اعظم میں اپنی صفات کا کچھ عکس بھی ڈالا ہے۔ اللہ نے عناصر اربع پہ حکومت کی۔ عناصر اربع کون سے ہیں؟ آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ اس پر میرے رب نے حکومت کی اور حکومت کر رہا ہے۔ فاروق اعظم نے بھی عناصر اربع آگ، پانی، ہوا اور مٹی پر حکومت کی ہے۔ پھر فاروق اعظم تو وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے درے کو زمین نے قبول کیا ہے، جن کی آواز کو ہوائیں 300 میل تک لے کر گئی ہیں، جن کے پیغام کو ہوا نے مشرق تک پہنچایا، مغرب تک پہنچایا، شمال تک پہنچایا، جنوب تک پہنچایا۔ عمر تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ مدینہ المنورہ کے پہاڑوں سے نکلنے والی آگ کی طرف فاروق اعظم نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اپنا کپڑا بھیج کر کہا تھا کہ اس آگ کو فاروق اعظم کا پیغام بتا دو اور سنا دو کہ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اس شہر میں فاروق اعظم رہتا ہے اور میں عمر ابن الخطاب ہوں۔ میرے رعب اور دبدبے سے شیطان بھی اپنا راستہ مجھے دیکھ کر چھوڑ جاتا ہے، اور یہ میرے نبی کا شہر ہے، تو جہاں سے نکلی ہے وہیں چلی جا۔ فاروق اعظم تو وہ ہیں کہ جس کی بات کو، جس کے پیغام کو اس آگ نے قبول کیا تھا، پھر اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ آج تک اور قیامت تک
وہ آگ نہ نکلی ہے نہ دوبارہ نکلے گی۔ یہ بھی پیغام فاروق اعظم کا اس آگ تک پہنچا تھا۔ پھر فاروق اعظم تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ قرآن پاک میں 22 یا 27 مقامات ایسے ہیں کہ عمر زمین پر بولتا تھا، عرش خدا کا قرآن بن کر زمین پر اتر جاتا تھا۔ اللہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ مولانا عبدالشکور ترمذی رحمہ اللہ تعالی عنہ یہاں ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر بولے تو قرآن بن جائے، عمر تولے تو میزان بن جائے۔ عمر تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، اے میرے صحابہ، ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے جس سے اللہ ہم کلام ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور میری امت میں اگر کسی نے محدث دیکھنا ہے تو فاروق اعظم کو دیکھے۔ میرے بھائیوں، یہی وہ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جس کی برکت سے آج امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو 20 تراویح پڑھنا نصیب ہوئی۔ اسی فاروق اعظم کی برکت سے ہمیں 5 وقت کی نماز سے پہلے ہونے والی آذان کے کلمات ملے ہیں۔ یہی تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ جنہوں نے سب سے پہلے اس دنیا میں آ کر مساجد کو آباد کیا، مدارس کو آباد کیا، قرآن کا پیغام امت تک پہنچایا، حدیث پڑھنے والے اور پڑھانے والے پیدا کیے، اور مکہ سے مدینہ تک مسافروں کے لیے سرائے اور مسافر خانے تعمیر کیے، اور نہر ابی موسیٰ تعمیر کروا کر پیاسوں کی پیاس کو بجھوایا تھا۔ یہی تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے، یہ ان کے گھروں میں جا کر جھاڑو دیا کرتے تھے، لوگوں کو خدمت کیا کرتے تھے، گھڑے پانی کے بھر کر ان کے گھروں میں لایا کرتے تھے۔ یہی تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے اس دنیا کے اندر میرے نبی کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلا کر دکھایا۔ یہی وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا میں اسلام کا بول بالا قائم کیا، انصاف کا بول بالا قائم کیا۔ انصاف کا عالم تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو ان کے بیٹے ہیں ان کو تھوڑے سے پیسے اور وظیفے دے رہے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بدری صحابہ جتنا وظیفہ دے رہے ہیں۔ بیٹے نے ایک مرتبہ کہا، ابا جان، میں تو جنگوں میں شریک ہوا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سفر و حضر میں رہا ہوں، آپ مجھے تھوڑا وظیفہ دے رہے ہیں، میرا حق زیادہ بنتا تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ وظیفہ دے رہے ہیں۔ لیکن فاروق اعظم نے جب یہ بیٹے کی بات سنی، چہرے پہ غصہ اور جلال ٹپک آیا، کہا، عبداللہ ابن عمر، تجھے اتنا خیال نہیں آیا کہ اس کا باپ تو دیکھو، اس کا باپ کون ہے؟ کیا تیرے ابا جیسا اس کا باپ ہے؟ کیا تیرے نانا جیسا اس کا نانا ہے؟ یا اس کے نانا جیسا تیرا نانا ہے؟ یا اس کے باپ جیسا تیرا باپ ہے؟ یا اس کی امی جیسی تیری امی ہے؟ یہ نبی کا نواسہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے جس کو نواسہ رسول کہتے ہیں، اور تو ایک غریب اور غلام زادہ ہو کر سردار زادے کا مقابلہ کر رہا ہے۔ یہ انصاف ہے میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ انہوں نے انصاف کا بول بالا قائم کیا۔ اور فاروق اعظم وہ ہیں کہ اگر اس دنیا میں کسی مسلمان عورت کو غیرت ملی ہے، حیا ملا ہے، پردہ ملا ہے، تو فاروق اعظم کی برکت سے ملا۔ یہ فاروق اعظم کا کمال ہے کہ آج مسجدیں آباد ہیں، یہ فاروق اعظم کا کمال ہے آج قرآن کے قاری موجود ہیں، یہ فاروق اعظم کا کمال ہے کہ آج مدارس آباد ہیں، یہ فاروق اعظم کا کمال ہے کہ جنہوں نے پوری دنیا کے اندر قرآن کے حافظ پیدا کر۔ اور آج یکم محرم الحرام ہے، فاروق اعظم مسجد نبوی میں قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، اور ایک مجوسی اپنے ہاتھ میں خنجر لیے فاروق اعظم پر وار کرتا ہے، فاروق اعظم زخمی ہو پر گر پڑتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی وہاں پیچھے مقتدیوں کی صورت میں کھڑے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کو اشارہ کیا، مصلی پہ آؤ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف مصلی پر آئے، نماز مکمل کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پہ شہید ہو رہے ہیں، لیکن شہید ہونے سے پہلے عبداللہ ابن عمر بیٹے کو بلایا،
کچھ نصیحتیں کیں، کچھ وصیتیں کیں، اور فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمر میرے بیٹے، جاؤ امی عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرما دو تیرا بیٹا عمر کہتا ہے کہ میں نے اس دنیا کے اندر بڑے عظیم کارنامے انجام دیے ہیں، اور میں نبی کے سفر و حضر کا ساتھی رہا، نبی کی عزت و عظمت کے لیے میں نے سب کچھ قربان کر دیا، اور یہ اسلام میں نے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ اے امی عائشہ، کیا تو اپنے بیٹے عمر کو اپنی جگہ کچھ دے دے گی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ اقدس میں آرام فرما لے؟ او میرے بھائیو، میں آج یہ بات کہنے پہ مجبور ہو رہا ہوں کہ جو امیر المومنین 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم بلند کر کے اس نے کسی سے مرنے کے بعد جبراً اپنی قبر کے لیے زمین جو ہے وہ کسی پر اس نے قبضہ نہیں کیا، اس نے 10 سال حکومت قائم کر کے کسی غریب کے سے مال کیسے چھینا ہوگا، اور کسی عام آدمی اور کسی عام مسلمان کا مال کیسے اس نے چھینا ہوگا؟ جو ایک آدمی اپنے سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، اپنے مرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد قبر کھدوانے کے لیے وہ جگہ بھی پوچھ کر لے رہا ہے، مانگ رہا ہے، فرمایا عبداللہ ابن عمر جاؤ حضرت عائشہ سے فرماؤ کہ وہ مجھے یہاں آرام کرنے دے گی، اجازت دے گی۔ عبداللہ ابن عمر گئے، پیغام پہنچایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر جاؤ اپنے باپ کو کہو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آج میں روضہ اقدس میں تجھے آرام کی جگہ نہیں دوں گی تو کون دے گا؟ تو ہی تو اے عمر وہی تھا جب منافقوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا، تو ہی تو اس وقت وکیل بن کر آیا تھا اور میری جان چھڑائی تھی۔ اے عمر آج میں تجھے جگہ نہیں دوں گی تو کون دے گا؟ یہی فاروق اعظم ہیں جو آج بھی میرے نبی کے روضے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی جانب آرام کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی قبر سے اٹھیں گے تو میرے نبی کا ہاتھ پکڑ کے سیدھا جنت میں داخل ہوں گے۔ آقا نے فرمایا ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ ورفیقی عمر، جنت میں ہر نبی کا ساتھی ہوگا، جنت میں میرا ساتھی فاروق اعظم ہوگا۔ میرے بھائیوں، جب عمر زخمی ہوا تو فقط مدینہ نہیں پورا اسلام زخمی ہوا تھا، اور جب فاروق اعظم شہید ہوئے تو مدینہ کے اندر 300 یتیم بچے، عورتیں گھروں سے باہر نکل کر رونے لگ گئیں کہ ہائے آج ہم یتیم ہو گئے۔ کہنے والے نے کہا کہ کیوں یتیم ہو گئے؟ کہا عمر اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ یہی تو وہ فاروق اعظم تھا جو ہمارے گھروں میں جھاڑو دیا کرتا تھا، یہی فاروق اعظم تھا جو ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا کرتا تھا، یہی تو وہ فاروق اعظم تھا کہ جو پانی بھر کر گھڑوں میں ڈال کر پانی ہمارے گھروں میں لاتا تھا۔ آج عمر دنیا سے چلا گیا، فقط دین نہیں، فقط مدینہ نہیں بلکہ پورا اسلام روتا رہا، اور آج تک اسلام رو رہا ہے، اور جب تک فاروق اعظم دنیا میں رہا اسلام کی زینت بنتا رہا، دین کی زینت بنا رہا۔ جب دنیا کو چھوڑ کر گیا پورا اسلام رو رہا ہے، اور قیامت تک اس کی شہادت پر اسلام روتا رہے گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو بہت ہی عمدہ لگی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔